نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تعالی فی مقام آخر افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون صدق اللہ العظیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک حق کا سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک کا کلام معجزہ ہے۔ اس کا کلام کا یہی معجزہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے حالات سے تمہیں سامنا ہو تم قرآن مجید اٹھاؤ گے اور جو ہی پڑھو گے تو تمہارا مسئلے کا حل تمہارے پہلے سامنے آیات میں آیا پڑا ہوگا۔ آج کل کے دور میں ان سیاسی چپکلش پاکستان میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھا دی ہے، اور ہم اگر قرآن سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ جو مجرم ہو اور جو مومن ہو مسلم ہو ہم اس کو برابر کر دیں گے؟ اور کیا وہ جو مومن ہو اور وہ جو فاسق ہو، منافق ہو، فاسق ہو، وہ ہم اس کو برابر کر دیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اس سیاسی چپکلش میں یہ کوشش کی جا رہی ہو کہ سب کے لیے سیاسی طور پہ انتخابات کے لیے برابر کا راستہ رکھا جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اعلیٰ عدلیہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو یہ طے کرے گی کون مومن ہے، مسلم ہے اور قانون کو ماننے والا ہے، اور کون مجرم ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو عدالتیں یہ طے کرتی ہیں، اور پاکستان کی عدالت ہمارے ان 30 سالوں کے حکمرانوں کو جو کہ باری باری حکومت میں آتے رہے ہیں، اور 1990 سے لے کے 2018 تک، ان میں سے جب بھی کبھی عدالت کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے ایسٹس کے لیے اور ٹرانزیکشن آف منی یا منی ٹریل دیں کہ یہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ ان سے یہ سوال نہ کیا جائے۔ جبکہ دوسرا ایک حکمران ہو جو کہ 3 سال حکومت میں رہا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ منی ٹریل، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی عہدہ بھی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا عہدے کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں عدالت کسی سے بھی پوچھ سکتی ہے کہ یہ تم نے جو جاگیریں بنائی ہیں اور کتنے 100 کنالوں پہ اپنے علاقے بنائے ہیں بنی غالہ میں، تو ان کی منی ٹریل کہاں سے آئے گی؟ تو اس نے 15 سال پرانی منی ٹریل دی، اور عدالت عالیہ پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ تو وہ اس قرآن کی روح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جس کو عدالت صادق اور امین کہتی ہے، اور جن کو عدالت صادق اور امین نہیں کہتی اور وہ یہ کہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے اور ان کو چانس برابر کر دیا جائے، تو جو جناب جن کو عہدے سے ہٹایا گیا ہو، معزول کیا گیا ہو، یا وہ جن پر ٹرانزیکشنیں دکھانے کی مشکل آ رہی ہو، نہ دکھا سکتے ہوں اور عدالت راہ دیکھ رہی ہو، ان کو تو گواہی سے بھی روک دیا گیا ہے، ان پر کوئی کسی قسم کا عہدہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بڑا تھا، اور بن کے جب آیا تو اس میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس میں نظریاتی طور پہ پاکستان بنا تھا، اور یہ نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اسلام کے لیے بنا تھا، اور اس میں اسلام پاکستانی اسلامک ریپبلک پاکستان جو کہ نیوکلیئر سٹیٹ بھی ہے، واحد مسلم سٹیٹ، تو اس کے مقابلے میں یہودیوں کی ایک سٹیٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہودی ریاست اسرائیل جو ہے نظریاتی ہے، اب ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے، یا پاکستان رہے گا یا یہودی ریاست رہے گی، اس کا مقابلہ ہے، اور وہ اس کام میں پورا زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر خوشحال ملک نہ بن سکے۔ تو سیاست کی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کا عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، اور عوام کے مفاد کے لیے دنیا کے فورم پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ دوستی تو کریں گے کہ عوام کے فائدے کے لیے جو کیا جائے، کیونکہ عوام کے سامنے جانا ہے اور ان سے ووٹ لینا ہے، اعتماد کا ووٹ، اور ان کے لیے کام کرنا ہے، اور اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو ہم ان سے ووٹ نہیں لے سکتے، تو ہماری حکومت یہ گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے
یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، تو جمہوریت چلتی رہے ووٹ کے ذریعے سے، اور نمائندگی کا حق چلتا رہے، تو کچھ نہ کچھ بہتر لوگ آ کر خدمت کرتے رہیں گے، اور جو خدمت کرتے ہیں عوام ان کو یاد رکھتی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان آیات پر جو ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کون مسلم ہے اور کون مجرم ہے، کون مومن ہے اور کون فاسق ہے، کس کے لیے راستے برابر ہیں۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کو تو گواہی سے بھی روک دیا گیا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ وہ سزا رکھی گئی ہے، اور اس کو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آ کر جواب دو، جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ پاک سے درخواست ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، سچ کی بات بولنے والا بنائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اتھارٹی ہو تو ہاتھ سے روکو گے، اتھارٹی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے نہیں روک سکتے، اور بلوا کر کے یا ایگریشن کر کے یا جلوس نکال کر وہ دنیا کے اندر یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اور زبان سے تو روک سکتے ہیں، علماء حق ہمیشہ حکمرانوں کو ان کو یہ حق کے لیے ہمیشہ کہتے رہیں، اور اس کی پاداش میں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، سزائیں پائی ہیں۔ تو اس کی بھی اگر نوعیت آ جائے کہ زبان بندی بھی کر دی جائے گی، تو حدیث میں ہے کہ بالآخر کر کے دل سے تو برا جانو، لیکن وہاں سے پھر ہٹ جاؤ، پھر اگر تم وہیں بیٹھ رہو گے تمہارے دل اور مجرموں کے دل خلط ملت کر دیے جائیں گے، اور رائے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ وارننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تم نے برائی کو نہ روکا تو یہ ہے کہ پھر خدا تعالیٰ ناراض ہو، تو پھر سب کو سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ڈراوے والی بات ہے، تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو بیان کرنے والا بتائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو بتائیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نیکی کی باتوں کو آگے بتاؤ گے تو جس تک پہنچے گی اور وہ اس کو سنے گا اور عمل کرے گا، تمہارا پورا برابر ثواب برابر ہوگا۔ یہ ذخیرہ آخرت ہے، یہ دنیا کی فارورڈنگ تو چل رہی ہے، لیکن آخرت کے لیے کمال یہ ہے، اگر برائی کی بات کو فارورڈ کیا تو برائی میں بھی حصہ دینا پڑے گا، اور وہ کندھوں پہ بوجھ گناہ کا اٹھانا ہوگا۔ جو کلپ اور گندہ فوٹو جو بھی آگے جائے گا اس میں تمہارا بھی گناہ کا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس گناہ سے اعمال کے حبت ہو جانے کا خطرہ ہے حدیث کی روح سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔